اللہ کی نصرتیں، اللہ کی مدد، اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے کسی کے لیے، پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ شرک سے نکلے، توحید کی طرف آئے۔ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ سکتی، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کفایت نہیں کرے گا، کیونکہ ایک مشرک جب شرک کرتا ہے، اللہ نے اس کی مثال دی ہے سورۃ الحج کے اندر، بڑی پیاری مثال ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، پتہ ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا وہ آسمان سے گر پڑا۔ اب آسمان سے گرے گا تو کیسے ہوگا؟ ہواؤں میں سیدھے نہیں اترے گا، ایسی جھونکیں کھاتے ہوئے ہلتے جلتے گر پڑے گا ہواؤں کے بوجھ پہ، ہواؤں کے زور پہ۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، تو کوئی بڑا سا پرندہ، کوئی گدھ، کوئی چیل اس طرح آئے اسے اچک لے جائے۔ کیوں؟ اس کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں شرک کرنے والے کبھی اس درگاہ پہ سجدے مارتے ہیں، کبھی اس درگاہ پہ دعائیں مانگتے ہیں، کہ یہاں پھول چڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی یہاں کام ہونے والا نہیں، ارے وہ بڑے جلال والے ہیں ان کے پاس جاؤ، ارے وہ بڑے قدرتوں کے مالک ہیں، ارے ان کے پاس، ارے یہ ڈپارٹمنٹ تو صرف بچہ دینے کا، وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ملازمتیں دلوانے کا ہے، وہاں جاؤ۔ ارے شیطان یہاں نہیں اترتے، وہاں اس درگاہ پہ اترتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ وائز ہم نے بنا دیا ہے، تو یہاں کام نہیں بنتا تو وہاں کا جی، ایک اللہ کے در سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ہزاروں درگاہوں پہ اپنے سجدے کرتا۔ کیوں؟ اس کا حامی و ناصر کوئی ہے ہی نہیں۔ حامی و ناصر و رب ہونا چاہیے۔ اس کے توحید کے اندر جب بندہ آ جائے تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی کفایت، اپنی حفاظت اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے بندے کے دل کے اندر بھی سکون ہو جاتا ہے، بندے کے اندر اللہ تعالیٰ یقین پیدا کر دیتے ہیں کہ میرا رب جب میرے ساتھ ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر میرا رب میرے ساتھ نہیں ہوا، دنیا کی کسی مخلوق کے ساتھ اگر میں نے اپنا تعلق جوڑ لیا تو پھر رب اپنا ہاتھ کھینچ لے گا، میں کسی کا نہیں ہو سکتا اور کوئی میرا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ چیز۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، یہ ایسا بندہ ہے جو اللہ کے ساتھ جب شرک کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے وہ گر رہا ہے اور اس کو پرندہ اچک لے کر کہیں جا کے پھینک دیا۔ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، دوسری مثال بھی اللہ دیتے ہیں۔ دوسری مثال یہ ہے کہ اوپر سے گر پڑا، پھر ہوائیں اس کو جیسے چاہے نچاتی ہیں، جہاں چاہے لے جا کے پھینکتی ہیں۔ یہ در در کی ٹھوکریں درگاہوں پہ جو لوگ کھاتے ہیں نا، کبھی اس جھنڈے کے سامنے، کبھی اس جھنڈے کے سامنے، کبھی اس قبر کے سامنے، کبھی اس قبر کے سامنے، کہیں اس کو قرار نہیں ملے گا، کیونکہ کہیں سے ملنے والا نہیں، دینے والا تو وہ رب ہے جس کو اس نے چھوڑ دیا۔ تو توحید انسان کی حمایت، انسان کی حفاظت، انسان کی کفایت اس توحید کے ذریعے اس رب کے ذمے ہے۔ جو اس توحید کے اندر گھٹالا کرے، جو اس توحید کے اندر رب کے ساتھ کسی اور کی ملاوٹ کرے، تو پھر یہ وہ فیک عقیدے ہیں جو اللہ کو نہ قبول ہیں دنیا میں نہ آخرت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، یہ مرکز، یہ مسجد قرآن کریم کی خدمت کے لیے بھی الحمدللہ کافی جو ہے پروگرام بنائے رکھا ہے۔ اس میں سے ایک حفظ قرآن کا سیکشن ہے الحمدللہ، یہ بھی جو جاوید رحمہ اللہ کا قائم کردہ یہ جو سیکشن ہے جو مدرسۃ السلام لتحفیظ القرآن کے نام سے۔ اب اس کے دو سیکشن ہیں، ایک تو جو ہے وہ ہے جو اسکول والا جو السلام حفظ اکیڈمی کے نام سے جو قائم ہے، جس میں فجر کے بعد بچہ آ جائے تو عصر کو آپ کا بچہ آپ کے پاس واپس آئے گا، دن بھر ہمارے پاس رہے گا، جس میں حفظ کی بھی تعلیم بھی ہوگی اور اس کا اکیڈمک کی بھی تعلیم ہوگی۔ بچہ 10 تک انشاءاللہ مکمل کر سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے یہاں پر دارالاقامہ کے ساتھ یہاں پر بچہ یہیں پر رہے گا اسی مرکز میں، اور جو ہے یہ 24 گھنٹے ہماری نگرانی میں رہے گا، جس میں قیام و طعام، کھانا پینا بھی بچے کا یہیں پر رہے گا۔ اس میں بھی بچہ جو ہے آپ کا حفظ قرآن مکمل کرے گا اور ساتھ میں اکیڈمکس کی تعلیم بھی 10 تک یہاں پر میسر ہے۔ یہاں کے محلے کے جو بچے ہیں ان کے لیے عصر کے بعد، مغرب کے بعد، لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح عشاء کے بعد اور فجر کے بعد بڑوں کے لیے، چاہے وہ کہیں پڑھ رہے ہوں چاہے کہیں کام کر رہے ہوں، جس کو عشاء کے بعد آنے کا موقع عشاء کے بعد آ جائے،
جو فجر کے بعد جو آ سکتے ہیں فجر کے بعد آ جائیں۔ الحمدللہ مبارک سلسلہ چل پڑا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ دین پر آ جائیں، حافظ قرآن بن جائیں، ساتھ ساتھ ان کو اسکول کی تعلیم بھی برابر ملے، یہ مقصد ہے۔ تو اس اعتبار سے فیسز پر ہم زیادہ زور نہیں دیتے، لیکن ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جو بھی جو اس معاملے میں تعاون کر سکتا ہے، اگر ایک ایک بچے کو بھی کوئی اسپانسر کرنا چاہے تو وہ کر لے سکتا ہے۔ بورڈنگ کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 8,000 ہے، اور جو ہے اسی طرح ڈے اسکول کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 5,000 ہے ماہانہ۔ میری درخواست یہ ہے کہ کچھ مالی تعاون بھی آپ لوگوں سے ہمیں ضرورت ہے۔ ماہانہ جو ہے آپ ایک سبسکرپشن کر دیں ہمارے پاس، کیونکہ سبسکرپشن ہمارے پاس بہت لو ہو گئے ہیں، جو منتھلی ایکسپنس کے لیے کافی جو ہے مشاکل چل رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جن تک بھی ہماری آواز پہنچتی ہے، منتھلی اعتبار سے کچھ بھی جو آپ کی انکم ہے اس کے لحاظ سے آپ جو ہے ایک ماہانہ جو ہے سبسکرپشن کے اعتبار سے ہمارے آفس میں جو آپ لکھا دیں، اس کا منتھلی وائز آپ کو انشاءاللہ کالز بھی آ جائیں گے، آپ کو ریمائنڈر بھی آ جائے گا، آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔